اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی ایک مختصر سی آیت نمبر 38 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت چھوٹی سی ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ٹیکنیکل ہیں، تو آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے اور اسکرین پہ آپ کو آیت نظر آ رہی ہے۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن واو عاطفہ کی وجہ سے ہم اس آیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا لکنہ اللہ ربی اور دوسرا ہوگا ولا اشرک بربی احدا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ پہلا لفظ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے لاکنہ، لیکن لاکنہ کے بعد جو الف نظر آ رہا ہے نا آپ کو، اس پہ دائرہ لگا ہوا ہے، گویا اس الف کو پڑھنا نہیں ہے۔ تو یہ لاکنہ جو ہے یہ اصل میں تھا لاکن اور انا، یعنی لاکن جسے حرف استدراک کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ضمیر مرفوع منفصل واحد متکلم کی انا ہے، تو اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ہوا، جو کہ ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ہے، اس میں جلالہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے ربی، جو کہ رب اور یائے متکلم کا مجموعہ ہے، جس میں رب جو ہے وہ آپ کو زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ زیر جو ہے یائے متکلم کی ڈیمانڈ کے مطابق لگی ہوئی ہے، ورنہ یہ رب جو ہے یہاں پہ مرفوع ہے، اس لیے کہ یہ خبر بن رہا ہے جملے میں ترکیب کے اعتبار سے۔ تو رب کا لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور معرف بالاضافہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور یا متکلم ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان الفاظ کو جوڑ کر جو ہے وہ جملہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جملہ بنانے کے لیے ہم تفسیر جلالین کی ہی مدد لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ تفسیر جلالین میں جیسا کہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ لاکنہ، اس کی اصل لاکن اور انا تھی، یہ جو انا کا حمزہ تھا اس کی حرکت نون کو دے دی گئی اور حمزہ کو حذف کر دیا گیا، پھر نون کو نون میں ادغام کر دیا اور یوں یہ بن گیا لاکنہ۔ ہوا ضمیر شان ہے اور اس کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہے، اور معنی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں، یعنی عقیدہ رکھتا ہوں کہ میرا رب تو اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہ تو میں نے تفسیر جلالین سے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور مزید تفسیر جلالین میں یہ ہے کہ لاکن جو ہے یہ غیر عامل ہے، یعنی اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ جو انا کی ضمیر ہے وہ مبتدا ہے، مبتدا اول ہے۔ ہوا ضمیر شان کو مبتدا ثانی بنا لیا جائے گا، اور اس میں جلالہ کو مبتدا ثالث اور ربی کو آپ خبر بنا لیں گے، یعنی انا جو ہے لاکنہ میں وہ مبتدا ہو جائے گا، اور هو اللہ ربی جو ہے یہ محلن مرفوع خبر بن جائے گی انا کی، اور اس خبر میں پھر ہوا جو ہے وہ مبتدا بن جائے گا، اور اللہ ربی جو ہے اس ہوا مبتدا کی خبر بن جائے گی، اور پھر اس میں اللہ مبتدا بن جائے گا اور ربی اس کی خبر بن جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کو ایک ایسا جملہ مل رہا ہے، نظر آ رہا ہے، جس میں 3 مبتدا ہیں اور ایک پھر خبر بن رہی ہے۔ باقی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے آیت کا جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا، اس کے الفاظ سے بات کر لیتے ہیں۔ واو حرف ہے، لا حرف ہے، حرف نفی ہے، اس لیے کہ آگے فعل مضارع جو ہے وہ نارمل آپ کو نظر آ رہا ہے، مرفوع نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے اشرکو۔ اشرکو جو ہے یہ فعل مضارع معروف واحد متکلم کا صیغہ ہے، شین را کاف اس کے حروف مادہ ہیں، باب فعل سے استعمال ہوا، اشرکا یشرکو، شرک کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور اسے اشرکو واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، اور با حرف جر ہے جس کے بعد رب آپ کو اب باقاعدہ مجرور نظر آ رہا ہے، اور ہے بھی یہ مجرور کیونکہ با حرف جر کے بعد آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ یا متکلم کی ضمیر جو ہے وہ آپ اٹیچ دیکھ رہے ہیں۔ اور آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے احدن، جو کہ واحد ہے، مذکر ہے، منصوب ہے اور نکرہ ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر کے جملہ بناؤں تو واو کو میں عاطفہ قرار دے دیتا ہوں، اشرکو فعل با فاعل ہے، اور احدن جو ہے یہ مفعول بھی ہو جائے گا، اور بھی ربی جو ہے یہ جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا کہ لا اشرکو فعل کے، اور جو جار مجرور ہے اس میں مجرور ہے مضاف الیہ کا مجموعہ، اور باقی جملہ مکمل ہو گیا کہ فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس جملے کا تو یوں ہوگا، اور نہ میں شریک کرتا ہوں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔
تو الحمدللہ جی ایک مختصر سی آیت تھی، لیکن اس میں پہلا حصہ ذرا ٹیکنیکل سا تھا تو وہ میں نے آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کر دیا. اب ہم اپنی ورکنگ کو محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ذرا میچ کر لیتے ہیں. محمود صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ لاکن جو ہے یہ حرف استدراک ہے اور اس کا نون جو ہے وہ ساکن ہے. انا جو ہے آگے ضمیر ہے جس کے حمزے کو حذف کر لیا گیا ہے اور یہ ضمیر جو ہے منفصل ہے، مبتدا محلن مرفوع، اور ہوا جو ہے ضمیر شان ہے اور یہ بھی محلن مرفوع مبتدا ثانی ہے. اس میں جلالہ جو ہے یہ مبتدا ثالث ہے اور مزید اس کے بارے میں رائے دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اس میں نہیں الجھانا چاہتا، آسان ترکیب یہی ہے. اور ربی جو ہے یہ خبر ہے مبتدا اللہ کی، واو کو عاطفہ قرار دے رہے ہیں، لا نافیہ ہے، اشرکو فعل مضارع مرفوع ہے اور فاعل اس کا انا ہے، بربی جار مجرور متعلق ہے اشرکو کے، اور احدن جو ہے مفعول بھی منصوب ہے. جملوں کے اعراب میں وہ بتا رہے ہیں کہ لاکن انا ہوا جو ہے لا محل لہ استئناف فی حیز القول ہے، هو اللہ ربی فی محل رفع خبر المبتدا انا ہے، اللہ ربی فی محل رفع خبر المبتدا ہوا ہے، اور لا اشرکو فی محل رفع معطوف علی جملہ اللہ ربی ہے. تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ. اب اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. لاکنہ هو اللہ ربی، لیکن میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے. یہ اس کا ترجمہ کیا ہے عبدالسلام صاحب نے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی تم کفر کرتے ہو تو کرتے ہو، لیکن میں یہ ظلم کبھی نہیں کروں گا، بلکہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی ایک مختصر آیت نمبر 38 ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.